نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 204. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیک نیتی پر بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. یہاں سے آگے کچھ آیات میں آیت نمبر 204 سے 207 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ دو قسم کی شخصیتوں کا تعارف کروا رہے ہیں. ان دونوں شخصیتوں کی ان کے رویے، ان کا مزاج، ان کے عمل، ان کی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز بتائی جا رہی ہیں اور ساتھ ہی پھر ان کا انجام بھی دکھایا جا رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ قاری قرآن کو دو پرسنالٹیز کا تعارف کروایا جائے، ان کا انجام دکھانے کے بعد قاری قرآن کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ دیکھ لے کہ ان دونوں انجام میں سے وہ کس انجام تک پہنچنا چاہتا ہے. سزا سے بچنا اور جزا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا بھی تقابلہ کر لے، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کر کے اپنا موازنہ کر کے دیکھ لے کہ اس کے اندر کون سی شخصیت کے عنصر موجود ہیں. تو لہٰذا ہر قاری قرآن کو ایک ٹوٹل پرسپیکٹیو سمجھایا جا رہا ہے تاکہ اپنا محاسبہ اور اصلاح کر سکے اور اپنے انجام کو بہترین انجام و ٹھکانے تک پہنچا سکے. پہلی جو شخصیت ہے اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، یعنی اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا کلام، اس کی کانورسیشن، اس کی گفتگو تو بڑی اچھی ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں، پولائٹ ریفائنڈ گفتگو، یعنی بڑا ہی سافٹ سپوکن اور ظاہری طور پر بڑا ہی کلچرڈ. لیکن حال کیا ہے کہ اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، یعنی بار بار قسمیں کھاتا ہے. قسمیں کون سا شخص کھاتا ہے؟ جھوٹا شخص ہے جو اپنا اعتماد کھو بیٹھا ہوتا ہے اور اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے اسے بار بار قسمیں کھانی پڑتی ہیں. تو لہٰذا ایسے شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ظاہراً اس کا ظاہر بہت اچھا ہے، بھلا ہے، لیکن اس کے اندر جھوٹ اور گندگی موجود ہے جس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. اور اگلی صفت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ پرلے درجے کا جھگڑالو ہے، بدترین پرلے درجے کا جھگڑالو اور دشمن حق ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے، یعنی کوئی عہدہ، کوئی پوزیشن، کوئی اتھارٹی، کوئی پاور یا کوئی مال، کوئی بھی دنیاوی رسوخ کی کوئی چیز اسے حاصل ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. تو گویا اس شخص کی پرسنالٹی اور اس کے ٹریٹس جو ہیں وہ واضح طور پر بتائے جا رہے ہیں. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر
یعنی ساری غلط رویاں ہیں اس کے اندر، اور اسے کہا جاتا ہے کہ ڈر، فکر آخرت، تقوی، خوف خدا کر کے کیا کر، اللہ سے توبہ کر، استغفار کر، اصلاح کر، اپنی غلط روی کو چھوڑ. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے وقار کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے. اللہ نے اس کا انجام بتایا، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. گویا یہاں پر ایک پرسنالٹی اور اس کے رویے بتائے جا رہے ہیں. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ میں یہ ایک شخص تھا جس کا نام اخنس بن ثقیف بتایا گیا تھا. یہ اس کی شخصیت کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. یہ شخصیت کا جو تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ فحسبہ جہنم، اس کو جہنم کافی ہے، وہ بئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. گویا جہنم کی وعید دی جا رہی ہے اس شخصیت کے حامل انسان کے لیے. یہ کیسا ہے؟ یہ ظاہر تو اس کا بہت اچھا ہے، لیکن اس کا باطن گندا ہے، جھوٹا ہے، قول اور فعل میں تضاد ہے، ظاہر باطن میں تضاد ہے. یہ کس کی علامتیں ہیں؟ نفاق کی علامتیں ہیں، منافق کی علامتیں ہیں. اور یہ کیا کرتا ہے؟ فتنہ فساد کرتا ہے، بگاڑ، انتشار، ظلم، زیادتی کرتا ہے. اور جب اس کو اصلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ انا کا معاملہ بنا لیتا ہے، ضد اور ڈھٹائی اور ہٹ دھرمی سے اپنی نافرمانی اور سرکشی اور نفاق پہ جمع رہتا ہے. ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید بتائی جا رہی ہے. یہ فاسق ہے، یہ منافق ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 207 میں ایک اور شخصیت کا تعارف. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے کیا کیا ہے؟ جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیا ہے. اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیا ہے. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور نرم دل ہے. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صہیب بن سنان رومی کے حق میں نازل ہوئی. حضرت صہیب بن سنان رومی کا واقعہ اگر میں مختصراً دہراؤں تو ان کے نام کے ساتھ رومی لکھا ہے. یہ رومی نسل کے نہیں تھے، یہ اعلیٰ عربی نسل سے تعلق رکھتے تھے. ہوا کیا کہ یہ اپنی والدہ کے ساتھ کسی قافلے میں سفر کے لیے روانہ تھے. راستے میں قافلہ روکا گیا، لوٹ مار ہوئی، اور ان کو غلام بنا کے غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا گیا. اور یہاں سے غلاموں کی منڈی میں جب بکے تو ایک رومی مالک نے ان کو خرید لیا اور یوں یہ روم میں منتقل ہو گئے. اس مناسبت سے ان کے نام کے ساتھ رومی کے الفاظ موجود ہیں. ویسے عربی نسل کے تھے. بنیادی طور پر بڑے سلیم فطرت تھے، فطری طور پر نیک اور صالحیت ان کے اندر، ان کے مزاج میں موجود تھی. اب یہ اپنے نیک نیت، اپنے سلیم فطرت اور صالحیت کی بنیاد پر ان کے دل میں نور حق کی تلاش تھی، ہدایت کے متلاشی تھے. انسانیت کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھتے تھے، انسانیت کو لا علمی، جہالت اور ظلم کے اندھیروں میں، دلدلوں میں دھنسے ہوئے دیکھتے تھے. تو ان کے دل میں خواہش آتی تھی، ان کے دل میں ایک آرزو اور لگن تھی کہ کاش مجھے کہیں سے ہدایت کا ذریعہ مل جائے، کاش کہیں سے نور ہدایت سے میرا سینہ بھی معمور ہو جائے. یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ ہادی ہے، اور جس دل میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے نا، اور نور حق کی لگن ہوتی ہے، وہ نور ہدایت سے اس کو فیضیاب ضرور کرتا ہے. ایسا ہی ہوا.
دل میں چونکہ لگن اور خواہش تھی، اللہ نے وسیلے اور اسباب بنا دیے۔ سبب کچھ ایسے بنا کہ ان کا مالک جو تھا وہ عیسائی تھا۔ عیسائی مالک کے ہاں ایک دن مالک کی ملاقات کے لیے ایک عیسائی پادری آیا۔ وہ عیسائی پادری ان کے مالک کو نبی آخر الزماں کے ظہور کی علامتیں بتا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھی نا، تو وہ عیسائی عالم اور پادری جو تھا وہ ان کے مالک کو پوری روداد سنا رہا تھا، اور اس نے مکہ کی بستی کا نام بھی لیا اور مکہ کی بستی کی علامتیں بھی بتائیں کہ نور ہدایت لے کر، حق کا پیغام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں بستی مکہ کی بستی میں بھیجا جانے والا ہے۔ اب یہ بات ان کے کان میں پڑ گئی کہ ہدایت کا سرچشمہ کہاں پھوٹنے والا ہے، ہدایت کا ذریعہ کہاں سے اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ اب جگہ تو پتہ چل گئی، ذریعہ اور سورس مقام بھی پتہ چل گیا، اب دل میں لگن لگ گئی، اب وہ لو لگ گئی کہ کاش میں وہاں پہنچ جاؤں اور نبی آخر الزماں کی خدمت میں حاضر ہو کر ہدایت کو سمیٹوں اور دین حق سے سرفراز ہو جاؤں۔ اب جب لو لگ گئی تو اللہ نے رستہ بھی نکال دیا۔ پہلے اللہ نے حقیقت کا وسیلہ بنایا اور اب اللہ نے وہاں پہنچنے کے وسائل بنا دیے۔ یاد رکھیے گا، اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے، اور پھر جو ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے نکل آتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کے کرم اور فضل سے ہوا کیا؟ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر نکلنے سے میں کامیاب ہو گئے اور بھاگتے بھاگتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ کی بستی میں پہنچ گئے۔ مکہ کی بستی کو ان علامتوں سے پہچان لیا جو اس عالم سے سنی تھیں، اور پھر مکہ ہی میں رہائش جو ہے وہ انہوں نے اختیار کر لی۔ جب یہ مکہ میں پہنچے اس وقت ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ مکہ میں رہتے ہیں، چونکہ بڑے سلیم فطرت تھے، نیک تھے، صالح تھے، کاروبار کرنے لگے، تجارت کرنے لگے، اور تجارت میں بڑی بڑھوتی اور بڑی برکت ان کو ملی، بہت سا مال کمایا۔ لیکن ابھی تک جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ایک موقع پر اپنے کسی تجارتی سفر پر تشریف لے گئے ہوئے تھے، تجارتی سفر میں بہت نفع ہوا، بہت تجارتی نفع لے کر واپس تجارتی قافلے کے ساتھ آ رہے تھے کہ راستے میں ان کے کان میں یہ خبر پڑی کہ مکہ کی بستی میں کسی شخص نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، تجارت کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، قافلے میں ان کا کثیر تجارتی مال ہے اور بہت نفع اور بہت پروفٹ ہوا ہے، اور واپس آ رہے ہیں۔ لیکن پتہ چل گیا کہ وہ نبوت کی کرنیں جن کو سمیٹنے کے لیے میں آیا تھا، وہ نور مکہ کی بستی میں پھیل چکا ہے۔ اب اپنے تجارتی مال کو دوسروں کے حوالے کیا، ان سے کہا کہ یہ میرا تجارتی مال تمہارے پاس ضمانت ہے، میں یہ کمانے تو آیا ہی نہیں تھا، یہ مال تو مجھے ایسے بائی دا وے مل گیا، میں تو ہدایت کی تلاش میں آیا تھا اور ہدایت کے ذریعے کی خبر مل گئی ہے، یہ مال میرا تم رکھو، میرے پاس ضمانت ہے، تم جب مکہ پہنچو گے تو مجھے لوٹا دینا۔ اور خود قافلے والوں سے آگے مکہ لپکتے ہوئے پہنچ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہتے، دین سیکھتے، ہدایت، صراط مستقیم، جنت کے حصول کے طریقے سمجھتے، سیکھتے، اپناتے، اور دل مطمئن تھا، پرسکون تھے۔ دار ارقم میں بیٹھے رہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور ہدایت کے خزانے سمیٹتے۔ دن گزرتے گئے،
اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا. کچھ صحابہ تو پہلے ہی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا چکے تھے. جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا 13 سنِ نبوت پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے. اب دل کی کیفیت پریشان تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا شدید غم تھا، اور اب ایسے جیسے مکہ کی بستی خالی لگتی تھی. مکہ تو آئے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، اور آپ یہاں پہ تھے، آپ کو یہ خزانہ ملا تھا تو لگتا تھا کہ کل دنیا مل گئی. اب جب آپ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے تو اب مکہ میں دل نہیں لگتا تھا. اداسی اور جدائی کا احساس پریشان کرتا اور دکھاتا اور رلاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اب حضرت صہیب بن سنان یہ بھی ہجرت کر کے مکہ جانے کی کوشش کرنے لگے. لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے نکلتے تو مشرکین مکہ ان کو روک کے واپس لے آتے اور ان کو ہجرت سے رکاوٹ ڈال دیتے. بہت دفعہ ہجرت کی کوشش کی لیکن ہر دفعہ پکڑے جاتے تھے، اور ہر دفعہ مشرکین مکہ ان کو پکڑ کے واپس مکہ لے آتے تھے. اب ایک رات چھپ چھپا کے ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے. ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ پھر پکڑے گئے. رات کے اندھیرے میں پھر پکڑے جانے پر سٹ پٹا گئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور پھر مشرکین سے پوچھنے لگے کہ دیکھو، نہ میں تمہارا رشتہ دار، نہ تم میرے قبیلے والے، نہ تم میرے اپنے، تم مجھے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ بھئی نہ کوئی ناتا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی دوستی، میرا تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ مجھے تم کیوں نہیں جانے دیتے؟ مجھے ہر بار تم ہجرت سے کیوں روک دیتے ہو؟ تو اس پر مشرکین مکہ نے وجہ بتائی. روکنے والے مشرکوں نے حضرت صہیب سے مخاطب ہو کر کہا کہ صہیب، تم اکیلے مفلس خالی ہاتھ کنگلے مکہ میں آئے. ایسے ہی آئے تھے نا، بالکل خالی ہاتھ تھے، مفلس تھے، فقیر تھے، کنگلے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا. تم اس حال میں آئے، تم نے ہمارے قافلوں کے ساتھ سفر کیا، ہمارے کندھوں پہ سوار ہو کر تم نے اتنا مال کمایا، اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ یہ مال سارا سمیٹ کے تم اکیلے ہی چلے جاؤ؟ ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. اللہ اکبر. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آئی اور مشرکین سے کہنے لگے، اچھا یہ میرا مال ہے جس کی وجہ سے تم مجھے مدینہ نہیں جانے دیتے ہو؟ ہر دفعہ یہ میرے تجارتی مال کی آمدنی اور کمائی ہے جس کی وجہ سے میں مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے پر روکا جا رہا ہوں؟ یہ مال ہی رکاوٹ بن رہا ہے میری ہجرت میں؟ انہوں نے کہا ہاں، اور ہمیں تمہارے ساتھ کیا غرض ہے؟ ہمیں تم سے کیا لو لاسٹ ہے؟ تم ہمیں مال دے دو، ہم تمہیں جانے دیں گے. حضرت صہیب نے فرمایا، واقعی اگر میں تمہیں اپنا سارا تجارتی مال دے دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے کہ میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں تم سے کیا غرض؟ نہ تم ہمارے اپنے، نہ تم ہمارے بھائی، نہ تو ہمارے قبیلے یا قافلے سے تعلق، تم مال دے دو اور تم خوشی خوشی جاؤ. حضرت صہیب نے اپنا مال جہاں پہ مکہ میں رکھا تھا اس کا راز بتا دیا، اور ان مشرکین کو کہنے لگے کہ جاؤ، میرا جو گھر ہے اس کے آنگن میں، اس کے صحن کے فلاں کونے میں میرا سارا مال دفن ہے. آپ کو پتہ ہے نا، اس زمانے میں کوئی بینکس تو نہیں ہوتے تھے، کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی کہ جہاں مال رکھا جائے. لوگ گھروں میں ہی دفن کر دیتے کہیں نہ کہیں. تو میرے گھر کے صحن میں جاؤ، فلاں کونے میں جاؤ، وہاں پہ کھودنا، وہاں پہ میرا سارا خزانہ دفن ہے، اور تم وہ لے لو اور مجھے ہجرت کے لیے جانے دو. میں یہاں رک کے آپ سب کو سوچنے پر مجبور کروں گی. آپ سوچیں، یہاں سے آگے بغیر سوچے چلنا بنتا ہی نہیں ہے.
آپ سوچیں کہ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ مال کیا تھا. مکہ کی بستی میں تنہا، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی برادری، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی اہل خانہ، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے، تنہا ہے. اور غلامی سے بچنے کے بعد یہ مال کمایا ہے. یہ مال کیا ہے؟ یہ مال تو شاید ان کی زندگی کے گزران کا واحد سہارا ہے. یہ مال تو شاید ان کے لیے زندگی کی کل پونجی ہے، ان کی لائف لائن تھی یہ مال، اور کوئی سہارا نہیں ہے اس مال کے علاوہ. لیکن وہ سارے کا سارا کل پونجی، زندگی کا پورا سہارا وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اور مشرکین مکہ وہ مال کی خبر پانے کے بعد وہ خوش ہیں، وہ واپس ان کو چھوڑ کے مکہ کی طرف جا رہے ہیں. اب دونوں مسافر اپنے اپنے رستے پہ چل رہے ہیں. مشرکوں کو جس چیز سے محبت تھی، جس چیز سے غرض تھی، وہ ان کو مل گیا. کیا؟ مال، دنیا. وہ بھی خوش ہیں، مطمئن ہیں، بڑے پرسکون ہیں کہ مال کا ڈھیر مل گیا. وہ اس پر خوش ہیں، وہ مکہ جا رہے ہیں. اور ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے تھا. آپ کی موجودگی میں آپ کے پاس رہ کے ہدایت اور دین کا رستہ سیکھنے کی خواہش تھی. ان کو جو چاہیے تھا وہ ان کو مل گیا. اپنی کل پونجی دینے کے بعد، اپنے منہ کا آخری لقمہ بھی ہجرت کے لیے پیش کرنے کے بعد کوئی ریگریٹ نہیں ہے، کوئی آفٹر تھاٹس نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اتنی محنت سے مال کمایا، پائی پائی جوڑ کے اکٹھا کیا اور اب سارا ہی دے کے بیٹھ گیا. اتنی محنت سے مال کمایا، پائی پائی کر کے مال جوڑا اور اب سارا ہی دے کے بیٹھ گیا ہوں، پھر ویسے مفلس اور فقیر اور خالی ہاتھ کنگلا. اب کیا کروں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا؟ نہیں، فکر ہی نہیں ہے. کیونکہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب. اتنے مطمئن، اتنے خوش، اتنے پرسکون ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ دل کی کیفیت، اللہ کو یہ اخلاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اتنی پسند آئی، یہ ادا. اور دنیا کے مال سے بے پرواہ غنی، دھن کی دیوی کو کیسے ٹھکرا کے لات مار کے چلے گئے. اللہ کو یہ سب انداز اخلاص کا اتنا پسند آتا ہے کہ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 نازل کر کے اللہ نے حضرت صہیب بن سنان رومی کی تعریف بنوا دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو پورے کا پورا اللہ کی رضا کے لیے کھپا دیتے، اور ایسوں پر اللہ رؤوف مہربان ہے، ایسوں پر اللہ بڑی محبت کرنے والا ہے. تو لہٰذا یہ آیت آپ کے مکہ مدینہ پہنچنے سے پہلے نازل ہو چکی تھی، جس میں حضرت صہیب بن سنان رومی کی قربانی، اخلاص، ایثار اور غنا، توکل اور قناعت کے اوپر اللہ نے تعریف کی. اب جب مدینہ پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں اور اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، ابو یحییٰ سودا خوب رہا، ابو یحییٰ سودا خوب رہا، کہ یہ جو تو نے سودا کیا ہے کہ اپنا مال دے کر ہجرت کو ترجیح دے دی ہے، اپنے مال کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور قرب جو ہے اس کا سودا کر لیا، سودا خوب رہا. تو یہ ہیں حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ ہیں وہ لوگ جن کے راستے پر چلنے کی میں اور آپ سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں انعمت علیہم کے راستے کی ہدایت عطا فرما، جن پر تیرا انعام ہوا. انعام یافتہ تو یہی ہے نا، یہی انعام یافتہ لوگ ہیں جن کے حق میں قرآن میں اللہ نے تعریف فرمائی ہے، جن کے اخلاص، جن کے خلوص، جن کی ایثار اور جن کی قربانیوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا ہے. اللہ ان انعمت علیہم کی رودادوں کو سننے، یاد کرنے
اور پھر اپنے لیے رہبر اور رہنما بنا کے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ رودات سنانے کے بعد اللہ اگلی آیت نمبر 208 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو تم کیا کرو، ایسے مخلص، ایسے سچے پکے مخلص صحابہ اکرام کی رودادیں سننے کے بعد اب تم کیا کرو؟ کیا جھومتے رہو؟ کیا سر دھنتے رہو؟ کیا اپنے نوٹس پورے کرتے رہو؟ نہیں، تم بھی کیا کرو، ایسے اللہ والوں کی رودادیں سننے کے بعد تم بھی کیا کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم بھی پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا۔ یہ انمتا علیہم کی رودادیں ہیں، ان کے رستوں پر چلنا، تم شیطان کے رستوں پہ نہ چلنا۔ کیوں؟ شیطان کے رستوں پہ کیوں نہ چلیں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ قیامت، وہ جس دن تخلیق آدم کا دن تھا، اس دن اس نے کہہ دیا تھا کہ میں ان کے رستے پر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کا حملہ کروں گا اور ان کو میں جنت کے راستے سے بھٹکاؤں گا، تو تم اس کے قدموں پہ نہ چلنا، تم ان کے قدموں پہ چلو جن کی راستہ صراط مستقیم تھا، تم ان کے قدموں پہ چلو جن کی منزل جنت ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جانا، قرآن کے سارے احکامات، امر، آرڈرز، ڈوز، نواہی، ڈونٹس، سب کی اطاعت کرنا۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، قرآن اور حدیث کے احکامات اور تعلیمات کو سننے کے بعد سارے کے سارے احکامات کی اطاعت کرنا۔ تو سمعنا کرتے جاؤ، ایک تو سنو، صرف ناظرہ نہ پڑھو، قرآن کے احکامات کو سنو اور سننے کے بعد بغیر شک اور تردد اور ڈال مٹول اور کیل و کال اور بحث اور تردد کے اطاعت کرتے جاؤ، تاکہ تم پورے کے پورے اسلام کی رحمتوں، قرآن کی رحمتوں والے اس سمندر میں کود جاؤ۔ قرآن کی تعلیمات رحمت الہی کا ایک سمندر ہے، سمعنا و اطعنا کر کے اس رحمت الہی کے سمندر میں کود جاؤ، ڈائیو ان کر لو، پلنج کر لو، تاکہ تم پر رنگ کون سا چڑھ جائے؟ صبغت اللہ۔ پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے۔ اللہ ہم سب کو سمعنا و اطعنا کی توفیق عطا فرما، ادخلوا فی السلم کافہ کرنے والا مسلم اور مومن بنا، اور اللہ ہم سب پر اپنا رنگ صبغت اللہ چڑھا۔ اللہ ہمارے گھر کے در و دیوار کو قرآن کے نور سے منور کر دے، ہمارے گھر کے آنگنوں کو حدیث کے عطر سے معطر کر دے۔ تو اللہ نے کہا پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میں جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے ایک تاثر سا کریٹ ہوتا ہے، اور مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ جیسے قرآن ایک سواری ہے، قرآن ایک وہیکل ہے، ایک سواری ہے جس پر سوار ہو کے مومن صراط مستقیم پر چلتا ہے اور پھر جنت پہ پہنچ جاتا ہے۔ قرآن ہی وہ سواری ہے نا جس پر ہم سوار ہو جائیں اور اس پر ثابت قدمی سے ہم جمے رہیں تو وہ سواری پر بیٹھ کے جنت پہ داخلہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی بن جاتا ہے جنت کے راستے کا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے اس سواری پر داخل ہو جاؤ۔ اچھا، ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب کسی سواری پر بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ ہاں، کسی گاڑی میں، کسی رکشہ میں، کسی بس میں بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھتے ہیں؟ کیا آدھے بیٹھ کر آدھے باہر رہتے ہیں؟ ہاں، کہ گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھے اور ایک بازو اور ایک ٹانگ باہر لٹکا دی؟ بتائیں کیسے بیٹھتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو پورے کے پورے بیٹھتے ہیں اور پھر دروازہ بند کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن
میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے کا حال بھی عجیب ہے. آوے کا آوا الٹ گیا نا، سر میں سب کچھ الٹ گیا. گاڑی میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا اگر دوپٹہ باہر رہ جائے، چادر یا عبایا کا ایک پلو باہر رہ جائے، تو ارد گرد سے گزرنے والی گاڑیاں اشارہ کر کے بتاتی ہیں وہ چادر باہر، وہ دوپٹہ باہر. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ اور اگر گاڑی میں آگے اماں ابا بیٹھے ہیں یا پیچھے بچے بیٹھے ہیں اور بچوں نے سر یا بازو باہر نکالے ہوئے ہیں، تو لوگ پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں پیچھے بچوں کا سر اور بازو باہر ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے وقت تو اگر کسی کا کپڑا، کسی کا دامن، کسی کا پلو، کسی کا ہاتھ یا بازو گاڑی سے باہر ہو تو معاشرہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ پورے کے پورے گاڑی کے اندر رہو، کوئی حادثہ ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا، اور یہ گاڑی میں بیٹھنا اس طرح درست نہیں ہے. لیکن میرے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب کوئی پورے کا پورا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو میرا معاشرہ اسے فنیٹک کہنے لگتا ہے، اس کو سر پھرا پاگل کہنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی تشدد کرنے والا ہے، اور اس کو احمق اور بے وقوف کہنے لگتا ہے. اللہ ہمیں کہنے والوں کی بات کی فکر کیے بغیر، وہ جو اللہ مومن کا پیمانہ بتاتا ہے نا، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت والے کی ملامت کی فکر کیے بغیر اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اللہ ہمیں ایسی اطاعت کر کے ادخلوا فی السلم کافہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہی کلمہ طیبہ کے وعدے کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے ممکن اور آسان بنا دے. الہی کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزار کر خاتمہ بالایمان فرمانا. الہی موت کے وقت بھی زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا. اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت. تو اللہ نے فرمایا کہ تم پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں؟ اللہ نے واضح طور پر حقیقتیں بتا دیں کہ فرما برداری کرو گے، اخلاص اور خلوص کے ساتھ اللہ پہ جمو گے تو اللہ مہربان ہے، اللہ تمہیں جزا سے نوازے گا، جنت کے انعامات سے نوازے گا. لیکن اگر اللہ کی نافرمانی، فسق، فجور، نفاق کے رویے اپناؤ گے تو وہ بئس المہاد، جہنم کا ٹھکانہ. تو یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا اب یہ سارا کچھ سننے کے بعد اب لوگ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کس چیز کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود ہی سامنے آ جائے اور فیصلہ کر ہی ڈالا جائے. آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے، شقاوت کا مطلب بدبختی سے بدلتی ہے، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز متقی لوگ، دنیا میں تو نیکوکاروں، پرہیزگاروں، فرما برداروں، عبادت گزاروں، متقیوں کی مذاق اڑایا جاتا ہے نا. کافر منافق مذاق اڑاتے ہیں، یہ فنیٹک ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ آرتھوڈاکس ہیں، یہ کٹڑ ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں. پرہیزگار لوگ ہی قیامت کے دن ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے. دنیا میں اللہ کے نافرمان فرما برداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رولز ریورس ہو جائیں گے، معاملات بدل جائیں گے. قیامت کے دن متقی پرہیزگار فرما بردار جو ہیں وہ عالی مقام جنتوں میں ہوں گے. رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے،
پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر خوشخبری دینے والے اور کج روی کے نتیجوں سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلافات ان لوگوں نے کیے جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ فرقے، مسلک، دھڑے اور گروہ کوئی جاہل نہیں بناتا ہے، صاحب علم ہی بناتا ہے۔ علماء سو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کر اپنا مال اور دنیا کمانے کے لیے یہ فرقے اور دھڑے بناتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے؟ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں کیا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، کہ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت واضح طور پر ایک حقیقت بتا رہی ہے ہر مسلمان کو، ہر قاری قرآن کو، جس میں اللہ نے جس کو پیچھے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، ان کو آگے ایک تصور سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کلمہ پڑھنے اور ایمان لانے کے بعد تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے۔ پیچھے بھی ہم بات کر چکے ہیں، اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا ضرور، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں۔ تو یہاں پر بھی اللہ یہی تصور سمجھا رہے ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تم کلمہ پڑھو گے، مسلمان ہونے کا اعلان اور دعویٰ اور اقرار کرو گے، آمنا کہو گے، اور تم یہ سمجھو گے کہ آمنا آمنا کہتے یا امتی امتی کہتے تم خود ہی جنت میں داخل ہو جائے گے، تو نہیں، ایسے نہیں ہوگا، آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت جلیل القدر ساتھی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی بہت زیادہ ظلم، اذیت رسانی، ٹارچر، پرسیکیوشن کا شکار تھے۔ ایک دن جب ظلم حد سے زیادہ ہو گیا تو انتہائی گھبراہٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے غلاف کے سائے میں حرم کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم کب ختم ہوگا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ظلم کی حد ہو گئی،
راوی فرماتے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کر تشریف فرماتے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب خدا کی قسم تم پر تو ابھی وہ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر گزرا، تم پر تو ابھی وہ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر گزرا۔ پہلے کون؟ نبیوں کے پیروکار۔ خباب ان کو تو گڑھوں میں بٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لوہے کے آرے چلا دیے جاتے تھے، ان کی کھال اور ان کی گوشت میں ان کی ہڈیوں تک لوہے کے کنگے گھسیٹے جاتے تھے۔ خباب اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی مدد آئے گی، یہاں تک کہ حضر موت سے لے کے سنا تک، آپ نے دو جگہیں جن کا ڈسٹنس بہت زیادہ ہے، حضر موت سے لے کے سنا تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اس کو کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ گویا آپ نے جب حضرت خباب بن ارت کی ظلم کی رودات کے حوالے سے کیفیت دیکھی تو ان کو بتایا کہ پچھلے نبیوں کے پیروکاروں کو اس سے زیادہ آزمائشیں آئی تھیں، ماضی کی رودات اور مستقبل میں اللہ کا وعدہ کہ جب بشر صابرین کے جب کوئی صبر سے جمع رہتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد بھی آتی ہے اور پھر فتح اور نصرت بھی شامل حال ہوتی۔ اور آپ نے مستقبل کی رودات بتائی کہ انشاءاللہ یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے گا، اور جب غالب آئے گا تو زمین میں اتنا امن ہوگا کہ تنہا عورتیں سفر کریں گی اور ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تو گویا یہ حضرت خباب بن ارت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور یہ آیت میں ان کے حوالے سے تذکرہ، ان کی زندگی کی رودات کیا تھی اور ان پر آزمائشیں کیسی تھیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلاموں کی منڈی میں بیچے گئے۔ مکہ کے قریب اقاز کی منڈی، اقاز کے غلاموں کی منڈی میں بک رہے تھے، تو مکہ کی ایک بہت مالدار خاتون جس کا نام ام انمار بتایا جاتا ہے، اس نے ان کو بڑا سیانہ، سمجھدار اور نیک سیرت سا سمجھ کے، بہت دفعہ کسی شخص کی صالحیت کا اظہار اس کے چہرے پر بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، تو بڑا سمجھدار اور سیانہ سا سمجھ کے انہوں نے ان کو، ام انمار نے ان کو اقاز کی منڈی سے غلام کے طور پر خرید لیا۔ ام انمار اور اس کا شوہر بڑے مالدار تھے، ان کی لوہے کی ایک بھٹی تھی۔ اس دور میں ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے غلاموں کو کوئی فن، کوئی ہنر یا کوئی پیشہ سکھا دیتے تھے، اور پھر اس فن اور ہنر یا پیشے سے وہ غلام مال کما کے آمدنی کا ذریعہ بن جاتا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ یہ بڑے زیرک اور سمجھدار اور شارپ لگتے تھے، تو انہیں اپنی لوہے کی بھٹی پر تلواریں بنانے کا ہنر سکھا دیا۔ تو گویا حضرت خباب بن ارت تلوار سازی کا ہنر ہونے کی بنیاد پر ان کی لوہے کی بھٹی پر تلواریں بناتے تھے، جس سے وہ بہت مال کماتے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو جو بالکل ابتدا میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ سابقون الاولون میں ہے۔ کچھ کتابوں میں تو میں نے غلاموں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ان کا نام پڑھا۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مالکوں کو پتہ چلا کہ دین توحید پر جم گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین قبول کر لیا ہے، تو پھر مار پیٹ، اذیت رسانی، عقوبت رسانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہ سلسلہ کیسا تھا اور کیسے کیسے ظلم کی حد کرتے تھے یہ دونوں۔
حضرت خباب بن ارت وہ اس بھٹی پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور سلاخیں، تلوار بنانے کے لیے سلاخوں کو وہ تنور میں جب دہکاتے اور تپاتے تھے تو اس وقت انمار آتی تھی اور انمار آ کے ان سے پوچھتی تھی کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ تو کیا کہتے تھے؟ قل هو اللہ احد۔ بتوں کے حوالے سے دین کے بارے میں جب سوال کرتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو توحید کا یہ کلمہ نا اس سے برداشت نہیں ہوتا، مشرکہ تھی نا، بت پرستی کرنے والی تھی، توحید کا کلمہ جب زبان سے سنتی تھی نا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور غصے کی حالت میں وہ سرخ سلاخیں، وہ آہنی لوہے کی سلاخیں جو بھٹی میں دہک کر سرخ ہوئی ہوئی ہوتی تھی، وہ سلاخیں پکڑ کر تو اس کے ساتھ حضرت خباب بن ارت کے سر کو داغ دیتی تھی، جس کی تکلیف اور اذیت سے وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور راوی بتاتے ہیں کہ جب ان کو ہوش آتی تھی تو اس وقت یہ دعا کرتے تھے، الہی ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لینا۔ یہاں آپ کو ایک حدیث سناتی چلوں، آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا عرش الہی تک پہنچائی جاتی ہے، یعنی قبول ہو جاتی ہے ظالم کے حق میں مظلوم کی بد دعا۔ یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ تو بعد کی روداد آپ کو پہلے سناتی ہوں۔ حضرت خباب بن ارت تو ہجرت کر کے، جب ایک صحابی نے ان کو خرید کے غلامی سے آزاد کر دیا تھا تو یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے۔ پیچھے ان کے جانے کے بعد اس ظالم مالکن کا حال کیا ہوا کہ اس کے سر میں درد اٹھتا تھا، اس کے سر میں شدید درد اٹھتا تھا، اور اتنا بدترین درد اس کے سر میں اٹھتا تھا کہ پھر وہ اتنے مال اور اتنی مالدار ہونے کی بنیاد پر طبیبوں کو بلایا جاتا، ہر قسم کا علاج، مہنگے سے مہنگے منہ بولی قیمت پر اطباء کو بلایا گیا، لیکن علاج نہیں ہوتا تھا، سر کے درد میں افاقہ نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر طبیبوں نے علاج کے لیے کیا تجویز کیا؟ طبیبوں نے علاج کے لیے تجویز یہ کیا کہ گرم سلاخوں کو دہکانے کے بعد انمار کے سر کو داغا جائے گا تو پھر اس کے سر کا درد جائے گا۔ تو لہٰذا پھر سلاخوں کو دہکایا جاتا تھا، جب وہ سرخ ہو جاتی تھی تو پھر ان سلاخوں کے ساتھ انمار کے سر کو سر کے درد کے علاج کے لیے داغا جاتا تھا، اور راوی بتاتے ہیں کہ وہ پھر درد سے چیختی اور کراہتی تھی، اور ایک عبرت کے طور پر پوری مکہ کی گلیوں میں اس کے دھاڑنے اور چیخنے کی آوازیں گونجتی تھیں۔ یہ تصدیق ہے اس حدیث کی کہ مظلوم کی بد دعا عرش الہی تک پہنچائی جاتی۔ اب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن اپنے ظلم کی روداد کہ کیسے کیسے اور ظلم ہوتا تھا یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سنائی۔ بعد انہوں نے روداد کیسے سنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دور فاروقی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور کچھ صحابہ کرام ہیں، اور سارے صحابہ کرام یہ اپنے مکہ کے دور کی ظلم اور عقوبت رسانی کی رودادیں سنا رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین وہ رودادیں سن رہے ہیں کہ کیسے کیسے مارے پیٹے گھسیٹے جاتے تھے وہ مکہ کے دور میں۔ اب جب سب نے روداد سنا دی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے۔ سب کی رودادیں سننے اور مکمل ہونے کے بعد حضرت عمر نے حضرت خباب کی طرف نگاہ دوڑائی اور ان سے پوچھا کہ آپ پر کیا گزری؟
راوی کہتے ہیں کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولنے سے پہلے کیا کیا، انہوں نے اپنا کرتا آگے سے اور پیچھے سے اٹھا دیا، اور بیٹھے وہ نے، امیر المومنین نے اور صحابہ اکرام نے جو کیفیت دیکھی وہ کیا تھی کہ ان کے آگے ان کے پیٹ اور سینے کی جلد اور کھال، اور پیچھے ان کے کمر کی جلد اور کھال ایسے جیسے جلنے کی وجہ سے سفید ہو گئی ہوئی تھی، اور ایسے جیسے سکڑ گئی ہوئی تھی، شدید انتہائی برے جلنے کے نشانات ان کے پیٹ پر، ان کی کمر پر تھے۔ اور یہ کیفیت دکھانے کے بعد حضرت خباب بن ارت نے اپنے ظلم کی روداد سنائی، کہنے لگے کہ عمر، خدا کی قسم میرا مالک مجھے بہت مارتا تھا، کہ جب میں کلمہ حق پکارتا تھا، میں کلمہ توحید اپنی زبان سے پکارتا تھا اس کے سوال کے جواب میں، تو وہ مجھے مارتا تھا، لاتیں، مکے، لاٹھیاں، گھونسے، ہر طریقے سے مارتا تھا، اور خون کے فوارے چھوٹ جاتے لیکن مجھے مارتا تھا۔ جب وہ مارتا تھک جاتا تھا تو پھر وہ میرا لباس اتار دیتا تھا اور میرے ننگے جسم پر لوہے کی زرہ پہنا دیتا تھا، اور مجھے ننگے جسم پہ لوہے کی زرہ میں ملبوس کر کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ریگستان میں کھڑا کر دیتا تھا، اور جب میں پیاس سے، گرمی کی شدت سے تڑپ کے میں پانی مانگتا تھا تو گرم پانی میں شہد ملا کے مجھے پینے کے لیے دیتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں پیاس اور درد اور ہر قسم کی گرمی کی شدت سے غش کھا کے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا، تو پھر وہ ظالم کیا کرتا تھا، مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیتا تھا، دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹاتا تھا، اور میرے سینے کے اوپر بھاری پتھر کی سل رکھ دیتا تھا۔ اور حضرت خباب فرمانے لگے کہ عمر، خدا کی قسم میں وہاں سے ہل نہیں سکتا تھا، یہ انگارے اور یہ دہکتے ہوئے کوئلے یہ میرے خون، میرے پیپ اور میرے پسینے کے بہنے سے بجھتے تھے، اور پھر انہوں نے جلنے کے نشان جو ہیں وہ دکھائے۔ یہ ہے صحابہ اکرام، یہ ہے صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی زندگی میں صرف صبر کا نمونہ نہیں، انہوں نے عزیمت کا پہاڑ بن کے دکھا دیا، عزیمت کا پہاڑ بن کے دکھایا، تاکہ ہم راہ حق پر چلنے والوں کے لیے صبر کرنا آسان اور ممکن ہو جائے۔ وہ تو عزیمت کے نمونے چھوڑ گئے، جو صبر سے بھی بڑا ہوا درجہ ہے وہ دکھا گئے، تاکہ ہم لوگوں کے لیے کم از کم صبر کا رستہ آسان ہو جائے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم سے اپنے ارد گرد، اپنی برادری والوں، اپنے رشتہ داروں کے چند جلانے کٹانے والے جملے نہیں سنے جاتے۔ کئی دفعہ ہم دین کے رستے پر چلتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے طریقے اپناتے ہیں تو جلی کٹی سننی پڑتی ہیں، لوگ جلی کٹی باتیں کرتے ہیں۔ آج وہ جلی کٹی باتیں برداشت نہیں ہوتی، اور ہم اطاعت کا پیمانہ چھوڑ کے کہتے ہیں اسی زندگی کے پیمانے پر بھلے ہیں، ہمیں یہ باتیں نہیں سنی جاتی۔ ہم سے جلی کٹی باتیں نہیں سنی جاتی، دل جلانے والے جملے نہیں سنے جاتے، وہ رلانے والی نگاہیں برداشت نہیں کی جاتی۔ یہاں پہ حال دیکھ لیجئے، اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہمارا دین بھی کمزور ہے، ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، اور اللہ جیسے تو نے ان کو آزمایا ہمیں ویسے نہ آزمانا، لیکن اللہ اس راہ حق پر ہم سب کو ایمان کی پختگی، ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمانا۔ تو یہ حضرت صہیب بن سنان، حضرت خباب بن ارت اور ان کا صبر، اور ان کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ ان کی آگے کی روداد بھی مختصراً سناتی چلوں کہ جب ہجرت کر کے ان کو آزاد کروا دیا، کسی ساتھی نے، غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے، تو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب ان کے پاس ایک فن تھا، ایک ہنر تھا نا،
تلوار سازی کا ہنر تھا. مدینہ میں جا کے جب تلوار سازی کا ہنر وہ اس پر عمل کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے بہت مالدار ہو گئے. مدینہ کے مالدار لوگوں کی فہرست میں ان کا نام آنے لگا. لیکن جب اتنا مال تھا تو اس مال سے کیا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی بڑی سی کوٹھی بنائی تھی یا جائیدادیں بنا کے اپنی اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ گئے تھے؟ شیطان کے فتنوں میں نہیں آئے تھے نا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کا کوئی ایسپیکٹ، کوئی پہلو چھوڑتے نہیں تھے. ایمان بھی قبول کیا، ظلم، زیادتی، عقوبت رسانی میں صبر بھی کیا، عزیمت کے عمل بھی دکھائے، ہجرت بھی کی. اتنے بڑے بڑے کام تو کر لیے. اب جب مال کمایا تو کہہ بھی سکتے تھے میں تو ہجرت بھی کر رہا ہوں، میں جہاد بھی کرتا ہوں، میں بہت سے کام کر رہا ہوں، تو میں مال کماؤں اور میں انجوائے کروں اپنی زندگی میں. نہیں نا، اصل میں یہ وہ لوگ تھے جن کا مائنڈ سیٹ فرق تھا، جن کی ترجیحات، جن کی سوچیں، جن کی خواہشات، جن کی آرزویں اس دنیا کے ساتھ نہیں، اس ابدی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اس دنیا کو جنت نہیں، حقیقی جنت کے محلوں کے حریث تھے. ان کے پاس جتنا مال ہوتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. اور کیسے خرچ کرتے تھے؟ انہوں نے اپنے گھر کے صحن کا جو باہر والا کنارہ ہے، وہ جو باہر کی سڑک کے قریب ان کے صحن کا جو حصہ تھا نا، جو گزرگاہ تھی جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے، اپنے صحن کے اس کونے میں ایک گڑھا کھود رکھا تھا. اور ان کی ضرورت سے زیادہ جتنا ہوتا تھا وہ مال اس گڑھے میں جا کے ڈال دیتے تھے. کیوں ڈالتے تھے؟ تاکہ مدینہ میں جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے اس گڑھے میں سے مال ان سے سوال کیے بغیر خود سے خود لے جائے. مدینہ میں لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ حضرت خباب بن ارد کے گڑھے میں مال ہوتا ہے، جس کی ضرورت، جس کی حاجت ہوگی وہ آ کے مال لے جاتا تھا. دینے کا اتنا خوبصورت طریقہ. مقصد کیا تھا؟ کہ حاجت مند کو، ضرورت مند کو مانگنا بھی نہ پڑے، سوال بھی نہ کرنا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے. کیا شان ہے دینے کی، اور کیا انداز ہے خلوص والا دینے کا. اور اپنی ضرورت سے سب اس میں ڈال دیتے تھے. اصل میں اس زمانے میں ضرورتیں بھی کم تھیں نا، بچ جاتا تھا. آج بھرے ہوئے بینک اور اتنے بڑے بڑے بیلنسز کے باوجود بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. ہم نے ضرورتیں بھی تو اتنی بڑھا لی نا. ڈیزائنر ہینڈ بیگ اور ڈیزائنر جوتے اور ڈیزائنر جوڑے اور ڈیزائنر جیولری، یہ سب بھی تو ضرورتیں بن گئی ہیں نا. تو جب ضرورتیں اتنی بڑھ جائیں گی تو پھر بچے گا بھی کچھ نہیں. ان کی زندگیوں میں تواضع بھی تھا، عاجزی انکساری بھی تھی، ریا، اسراف، نمود و نمائش بھی نہیں تھا، اور سادگی بھی تھی، توکل بھی تھا. اسی لیے ضرورت سے زائد بچ بھی جاتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ لوگ تھے جن کو ایک فلسفہ سمجھ میں آ گیا تھا. وہ فلسفہ کیا ہے؟ کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے. جس کو اللہ زیادہ دے دیتا ہے اس کو اللہ آزما رہا ہوتا ہے. جس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے وہ اصل میں کسی اور کا حق اس کو دے دیتا ہے. ہم سورہ کہف بھی پڑھیں گے، قرآن میں اور جگہ بھی تذکرہ آئے گا. اللہ کے 2 باغ تھے، ایک باغ اللہ نے دونوں کو دے دیا اور اللہ کو محروم کر دیا. 100 دمبیاں تھیں، ایک کو 99 دے دی، ایک کو 1 دے دی. تو اللہ جب کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیتا ہے تو وہ کسی اور کا حق کس کو آزمانے کے لیے دیتا ہے کہ یہ ضرورت مند کو ڈھونڈ کے اس کا حق پہنچاتا ہے کہ نہیں. اور یہاں ضرورت مند اس کے پاس آتا ہے تو کھلے دل اور کھلے ہاتھوں سے اس کو اس کا حق دیتا ہے کہ نہیں. ان کو یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ جو میرے پاس مال میری ضرورت سے زیادہ ہے، یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کا تھا، یہ حقیقت میں کسی اور کا تھا. اس کا حصہ اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے دیا ہے.
بس اسی لیے پھر اپنی ضرورت سے زیادہ کو اس گڑھے میں ڈال دیتے تھے. لوگ آتے تھے اور اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرتے تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت ہے، بستر مرگ پر ہیں، تکلیف کی حالت میں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے ساتھ تشریف فرما ہیں. اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خباب آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ زندگی کے حالات پتہ تھے نا کہ کیا نیکی، کیا خدا خوفی، کیا صبر کی حالت میں گزار کے آئے ہیں. آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ علی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے گھر میں مال ہے، 80,000 دینار ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے گھر میں مال ہے، 80,000 دینار. اللہ اکبر. ہمارے ہاں مال نہیں ہوتا تو ہم روتے ہیں، ان کے گھروں میں مال ہوتا تھا تو وہ روتے تھے. پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں لیکن علی خدا گواہ میں نے وہ مال کسی سے چھپایا نہیں ہے. کہاں تھا؟ ابھی ان کے گھر کے صحنی میں پڑا ہوا ہے وہ مال. 80,000 دینار ہیں جو اس گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہے میرے گھر میں ہی، ابھی گئے نہیں ہیں، ٹھکانے نہیں لگے. علی خدا گواہ ہے وہ میں نے کسی سے چھپایا نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ پھر کیوں روتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ ڈر رہا ہوں کہ میرے کچھ ساتھی یعنی صحابہ کرام دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ وہ خالی ہاتھ تھے. علی میں ڈر رہا ہوں کہ یہ دنیا کا مال میری دنیا کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا نعم البدل نہ بن جائے. کیا فکر آخرت ہے، کیا خوف خدا اور کیا تقوی ہے، کیا عاجزی ہے، کیا کسر نفسی ہے. اپنی نیکیوں کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کہہ رہے ہیں، اور دنیا کا مال جو ان کے پاس ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری دنیا ہی میں مجھے اللہ اجر نہ دے دے اور مجھے آخرت کے اجر سے محروم نہ کر دے. اللہ ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سوچوں کو، ترجیحات کو، محبت کے پیمانوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ رودادیں صرف سننے نہیں، ان رودادوں کو سمجھنے اور جاننے کے بعد اپنے دلوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی محبتوں کے پیمانوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. غموں فکروں کی ترجیحات کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، پکی، حقیقی محبت عطا فرما، اور اللہ اس محبت کے تقاضے سمجھنے اور نبھانے کی بھی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.